بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار خلافت سرگرم انصاف و عدل تھا۔ اکابر صحابہ موجود تھے اور مختلف معاملات طے ہو رہے تھے کہ اچانک ایک نوجوان کو دو نوجوان پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی کہ یا امیر المومنین، اس ظالم سے ہمارا حق دلوائیے، اس لیے اس نے ہمارے بوڑھے باپ کو مار ڈالا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور فرمایا، ہاں ان دونوں کا دعویٰ تو سن چکا، اب بتا تیرا کیا جواب ہے۔ اس نے نہایت ادب سے عرض کیا کہ مجھ سے یہ جرم ضرور ہوا ہے اور میں نے طیش میں آ کر ایک پتھر کھینچ کر مارا جس سے وہ ضعیف بوڑھا مر گیا، مگر طیش کی وجہ یہ تھی کہ اس نے میرے اونٹ کو پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی تھی جو کہ اس کے باغ میں چلا گیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اعتراف کرتے ہو، لہٰذا اب قصاص کا عمل لازمی ہے اور اس کے عوض تمہیں اپنی جان دینی ہوگی۔ نوجوان نے سر جھکا کر عرض کیا، مجھے شریعت کا حکم ماننے میں کوئی عذر نہیں، لیکن ایک بات کی درخواست کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بتاؤ کیا درخواست ہے؟ اس نے عرض کیا، میرا ایک چھوٹا نابالغ بھائی ہے جس کے لیے والد مرحوم نے کچھ سونا چھوڑا تھا اور وہ سونا میرے سپرد کیا تھا کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے سپرد کر دوں۔ میں نے اس سونے کو ایک جگہ زمین میں دفن کر دیا اور اس کا حال سوائے میرے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر وہ سونا اس کو نہ پہنچا تو قیامت کے دن میں ذمہ دار ہوں گا، اس لیے اتنا چاہتا ہوں کہ 3 دن کے لیے ضمانت پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں ذرا غور فرمایا اور پھر سر انور اٹھا کر ارشاد فرمایا، اچھا تمہاری ضمانت کون دیتا ہے کہ تو 3 دن کے بعد تکمیل قصاص کے لیے واپس آ جائے گا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد پر اس نوجوان نے چاروں طرف دیکھا اور حاضرین مجلس کے چہروں پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا کہ یہ میری ضمانت دے دیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیوں ابو ذر، تم ضمانت دیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ نوجوان 3 دن کے بعد حاضر ہو جائے گا۔ ایک جلیل القدر صحابی کی ضمانت تھی، چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور ان دونوں مدعی نوجوانوں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی اور وہ شخص چھوڑ دیا گیا۔ اب تیسرا دن تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار بدستور قائم ہوا۔ تمام صحابہ جمع ہوئے، وہ دونوں مدعی نوجوان بھی آئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہوئے اور وقت مقررہ پر مجرم کا انتظار کرنے لگے۔ وقت گزرتا جاتا تھا اور اس مجرم کا کچھ پتہ نہ تھا۔ مدعیوں نے کہا، ابو ذر، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ انہوں نے کمال استقلال سے جواب دیا، اگر تیسرے دن کا وقت مقررہ گزر گیا اور وہ نہ آیا تو خدا کی قسم میں اپنی ضمانت پوری کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر وہ نہ آیا تو ابو ذر کی نسبت وہی کارروائی کی جائے گی جس کی شریعت اسلامی متقاضی ہوگی۔ یہ سنتے ہی صحابہ اکرام میں تشویش پیدا ہوئی۔ بعض صحابہ آبدیدہ اور بعض کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ مجبور ہو کر لوگوں نے ان نوعمر نوجوانوں سے کہنا شروع کیا کہ تم خون بہا قبول کر لو۔ انہوں نے انکار کیا کہ ہم خون کے بدلے خون ہی چاہتے ہیں۔ غرض لوگ اسی پریشانی میں تھے کہ وہ نوجوان نمودار ہوا، مگر اس حالت میں کہ پسینے میں شرابور تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ آتے ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور خندہ پیشانی سے سلام عرض کیا اور کہا، میں نے اس بچے کو اس کے ماموں کے سپرد کر دیا اور اس کی جائیداد انہیں بتا دی۔ اب جو خدا اور رسول کا حکم ہے بجا لائیں، میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، خدا کی قسم میں جانتا بھی نہ تھا کہ یہ شخص کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، مگر حاضرین مجلس میں اور سب کو چھوڑ کر مجھے اپنا ضامن بنا لیا تو میں انکار نہ کر سکا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ شخص اپنے عہد میں سچا ہوگا، اس لیے ضمانت دے دی۔ اس مجرم نوجوان نے عرض کیا، میں حضرت ابو ذر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اگر نہ آتا تو ایسا کر سکتا تھا، مگر ایک مسلمان اپنے عہد کو بہرحال نبھاتا ہے اور وہ کبھی عہد کو نہیں توڑتا۔ اس نوجوان کے پہنچنے سے حاضرین مجلس میں ایک غیر معمولی جوش پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ ان نوعمر نوجوانوں نے خوشی میں آ کر عرض کیا، امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا۔ سب کی طرف سے ایک نعرہ تکبیر بلند ہوا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مارے خوشی کے مچلنے لگا اور فرمایا، نوجوانوں، تمہارے باپ کا خون بہا میں بیت المال سے ادا کروں گا اور تم اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ گے۔ ان دونوں نے عرض کیا، حضور، اب ہمیں کچھ لینے کا حق نہیں اور نہ ہی کچھ لیں گے۔